یعنی کہ مجلسیں کروانا یا مجلسوں میں جانا یا بڑے بڑے امام بارگاہوں میں یہ جو اسپیسیفکلی کیا جاتا ہے محرم الحرام کے حوالے سے، کیا یہ جائز ہے؟ فرسٹ آف آل تو دیکھیں، مجلس کو اب اسپیشلی ارینج کیا جانے لگ گیا ہے، یا پھر اب اس کو اس چیز کے ساتھ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ محرم الحرام کے ساتھ اسپیسیفکلی ریلیٹ ہے، لیکن پہلے یہ پرٹیکولرلی اس کے ساتھ ریلیٹ نہیں ہوتی تھی۔ مجلس کے جو معنی ہیں وہ بیٹھنے کی جگہ کے ہیں، یعنی بیٹھنے کی جگہ۔ اب اس میں کوئی بھی مجلس جہاں پر بھی آپ بیٹھتے ہیں 2-4 لوگ اکٹھے ہو کے، دیٹ از کالڈ مجلس، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی قصیدہ یا کوئی اس طرح کے کلمات استعمال کیے جا رہے ہوں۔ آپ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی بات بیان کر رہے ہیں، یا ڈفرینٹ ادر ہمارے ہاں جو کنٹریز ہیں وہاں پر مجلس کا ورڈ جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کا ایک ساتھ بیٹھنے کو ازیوم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں بھی نارملی اس کا مطلب یہی ہے، جیسے کہ مسجد میں آپ گئے ہیں اور وہاں پر خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، دیٹ از کالڈ مجلس۔ کہا جاتا ہے نا کہ مسجد میں کسی کو بھی آگے پھیلان کے مت جائے، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ مجلس کے آداب کے خلاف کام نہ کریں۔ آپ لوگوں نے یا میں نے یا ہم سب نے بہت چھوٹی چھوٹی کلاسز میں یہ پڑھا ہوا ہے کہ مجلس کے آداب کیا ہیں، جن میں کہ ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ مجلس میں جب بھی جائیں تو لوگوں کو پھیلانگ کر آگے نہ جائیں، اور یہ جو ہے وہ آپ کو مسجد کے آداب کے ساتھ بھی ریلیٹ کر کے ملتا ہے۔ تو بیسیکلی مجلس کا ورڈ جو ہے وہ پرٹیکولر نہیں ہے محرم الحرام کے ساتھ، پہلے تو یہ چیز کلیئر ہو جائے۔ مجلس کسی بھی جگہ پر جب آپ لوگ بیٹھ گئے ہیں اس کو مجلس کہا جا سکتا ہے، جیسے میلاد ہو رہا ہے، دیٹ از آلسو کالڈ مجلس۔ یا پھر آپ بہت سارے ڈفرینٹ کنٹریز میں، جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں، کچھ لوگ جب ڈیسیژن میکنگ کے لیے بیٹھتے ہیں تو بہت سارے لوگ ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کو بھی وہ مجلس کنسیڈر کرتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ آپ ڈائننگ ہال میں بیٹھے ہیں اور ڈائننگ ٹیبل پہ سب لوگ ایزیلی بیٹھ گئے ہیں تو اس کو آپ مجلس کنسیڈر کریں گے، نو۔ مجلس وہ چیز ہوتی ہے جہاں پر آپ بیٹھ کر کوئی علم کی بات، کوئی دین کی بات سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، دیٹ از کالڈ مجلس۔ اب جہاں تک بات ہے محرم الحرام کے حوالے سے مسجد کی، تو مجلس جو ہے وہ محرم الحرام میں اسپیشلی ریلیٹ کر دی گئی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں، یعنی کہ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کی یاد میں، ٹھیک ہے۔ اور بیسیکلی یہ حضرت امام حسین کے کیونکہ شہدائے کربلا کی یاد میں مجلسیں کروائی جاتی ہیں، اور بہت ساری جگہوں پر یہ فرسٹ محرم سے سٹارٹ ہو جاتی ہیں، اور موسٹلی اہل توشیع جو ہیں وہ اس کو انٹروڈیوس کروا رہے ہوتے ہیں، اور پراپر آرگنائزیشن کے ساتھ یہ سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو مجلس میں اب کیا چیزیں پڑھی جانی ہیں اور کیا نہیں، یہ سوال ہونا چاہیے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ آپ مجلس کروانا جائز ہے یا ناجائز۔ مجلس تو کسی بھی چیز کو کہہ سکتے، تو اس میں جائز یا ناجائز جیسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس مجلس میں کیا چیز فارورڈ کر رہے ہیں، کیا دوسروں کو بتا رہے ہیں، دیٹ از دا میٹر۔ یہ پوائنٹ ہے جو کہ آپ کو اس ٹائم پر چاہیے، یعنی آپ اس میں کیا چیز لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ لوگ ظاہری سی بات ہے اس کو فالو کریں گے۔ اب جیسے میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا ہے کہ جو ایک بندہ آپ کے درمیان جس کو آپ معتبر سمجھتے ہیں، جب آپ اس کو اپنے سے اپر لیول کی چیئر پہ بٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کوئی بھی معلمہ یا کوئی بھی معلم آپ کو کچھ بات بتا رہے ہوتے ہیں، تو آپ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ان کی چیئر ہو وہ باقی لوگوں کی چیئر سے تھوڑی سی اونچی ہو، یا پھر کچھ اسٹیج وغیرہ بنا کر ان کو وہاں پر بٹھایا جاتا ہے، حالانکہ اس کی بھی دین میں کوئی حقیقت نہیں، لیکن اس طرح سے ان کو یہ عزت دینے کا مقام ہے کہ ہم اس طرح سے ان کو عزت دیتے ہیں۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے تو ان کے لیے بہت کوئی زیادہ اسپیشلائز اونچا بڑا ممبر نہیں ہوا کرتا تھا، ایک نارمل سی جگہ پر وہ بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے اور باقی لوگ نیچے بیٹھ کے سنتے تھے، لیکن معلم کو عزت کے طور پر تھوڑا سا اپورڈ بٹھانا جو ہے وہ ہمارے یہاں یہ سمجھے ٹریڈیشن ہے، یا پھر یہ ایک میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ آپ کے لیے خوشی کی بات بھی ہے کہ آپ کسی بھی معلم کو اس کے حساب سے عزت دیتے ہیں کہ اس نے اگر آپ کو کوئی علم دیا ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا زیادہ اس سے پروٹوکول دے دیتے ہیں، تو اگلے بندے کو بھی اس سے خوشی ہوتی ہے۔ اچھا جی، مجلس میں وہ بندہ جو کہ اس ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے آپ کو کچھ بتا رہا ہے، آپ کی رسپانسبلٹی اس کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو وہ آپ کو بتائے گا آپ اس کو فالو کریں گے۔ وائی؟ بیکاز یو نو دیٹ دے آر نو مور دین یو، ٹھیک ہے، یعنی وہ آپ سے زیادہ جانتے ہیں۔ ڈزنٹ میٹر ہی از میل اور شی از فیمیل، بٹ وہ آپ سے زیادہ جانتی ہے یا وہ آپ سے زیادہ جانتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ آپ کو کچھ باتیں بتانے آئے ہیں۔ اب اگر وہی بندہ آپ کو کچھ غلط انفارمیشن دے رہا ہے یا کچھ غلط طریقے سے ٹریٹ کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ یہ سمجھیں گے کہ اس کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کے پاس علم ہے، بھلے وہ آپ کو غلط بھی ٹرین کرے، بٹ آپ اپنی عزت میں یا آپ اسی چکر میں کہ بھئی وہ بندہ غلط کہہ ہی نہیں سکتا، آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے۔ تو پہلی چیز یہ جو علماء دین ذاکر یا پھر کوئی بھی ایسا بندہ جس کو کہ آپ معتبر بنا کر اپنے سامنے مجلس میں بٹھا رہے ہیں،
اس کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ وہ جو علم پھیلا رہا ہے وہ اوتھینٹک ہو، پہلی چیز۔ دوسری چیز کیا کہ وہ نیکیوں کی طرف ہی ہو، اور تیسری چیز کیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی حدیث اور قرآن کے مطابق ہو۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر وہ بندہ وہاں بیٹھا ہوا آپ کو کوئی علم نہیں دے سکتا، اس مجلس میں ایسا کچھ نہیں ہو رہا، یا پھر یہ سمجھے کہ اس کو آپ مجلس ہی کنسیڈر نہیں کر سکتے۔ اب جہاں تک بات ہے محرم الحرام میں مجلس سے ریلیٹڈ، تو بہت ساری مسجدوں میں بھی یہ سب کیا جاتا ہے، واقعہ کربلا بتایا جاتا ہے، اسی طرح بہت سارے امام بارگاہوں میں بھی، بہت سارے گھروں میں بھی لوگ اپنے ارینج کرتے ہیں۔ تو ڈزنٹ میٹر کہ آپ اس کو کس پلیس پہ کر رہے ہیں، بٹ میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ اس میں کیا ڈسکس کریں ہیں۔ ڈونٹ ڈسکس دوز تھنگس دیٹ کریٹ میس، ٹھیک ہے، یا پھر ڈونٹ ڈسکس دوز تھنگس دیٹ کریٹ گناہ، یا پھر جو چیز آپ کو غلط طریقے کی طرف یا اگلے بندے کے دماغ میں بھی کچھ غلطی پیدا ہو، اس طرح کی کسی بھی چیز کو مجلسوں میں ڈسکس مت کریں۔ مجلس میں ڈسکس کرنے کے لیے ایک پوائنٹ ہے، وہ بہت ضروری ہے، اس کو ڈسکس کریں کہ واقعہ کربلا کس طرح سے تھا۔ مکمل کتاب ملتی ہے، آپ اس کتاب کو پڑھیں، اسی سے ریلیٹڈ مختلف صحابہ کی قربانیاں، مختلف اس وقت پر لوگوں کی، شہدائے کربلا جتنے بھی لوگ تھے ان سب کی قربانیاں اس میں پراپر ڈیٹیل وائز دی ہوئی ہیں، آپ اس کو ڈسکس کریں۔ اگر آپ وہ واقعہ پورا بتاتے ہیں تو آپ کی مجلس کا فائدہ تھا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کے دین میں جو ان سے اوپر کے لوگ گزر گئے ہیں، انہوں نے کتنی قربانیاں دے کے ان کے لیے یہ دین بچایا ہے۔ ان کے اندر یہ چیز پیدا ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو لوئل رکھیں اس دین کے ساتھ جو کہ ان کو اتنی مشقت کے ساتھ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جو مجلسیں وغیرہ ہوتی ہے اس میں نوحہ وغیرہ کروایا جا رہا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ماتم ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر اسی طرح سے ڈفرینٹ چھوٹے چھوٹے سے واقعات اس میں سنائے جاتے ہیں کہ اس طرح سے ہوا، اس طرح سے چلیں، وہ ایک الگ چیز ہے، آپ اس کو کر سکتے ہیں کنسیڈر، ٹھیک ہے، آپ اس کے اوپر بحث بھی کر سکتے ہیں، آپ وہ پراپر لوگوں کو بتا بھی سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو ماتم کا ایک ٹرم ہے، یا پھر اس کے اندر جو نوحہ خوانی کی جاتی ہے، یا پھر کچھ بھی اس طرح کا ایکسٹرا جو اس میں ریلیٹ کیا جاتا ہے، اس کی کہیں کوئی حقیقت نہیں۔ اگر کوئی مجلس کروانا چاہتا ہے یا مجلس کروا رہا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری چیز یہ کہ جس بندے کو وہ ہائر کر رہا ہے لوگوں کو انفارمیشن دینے کے لیے، وہ اوتھینٹک بندہ ہو۔ دوسری چیز یہ اس بندے کے پاس بھی اس چیز کی نالج ہو جو وہ لوگوں کو دینے آیا ہے، اور تیسری چیز یہ کہ وہ وہی بات ڈیلیور کرے جو اگلے بندوں کے فائدے کی ہے۔ چوتھی چیز یہ کہ کوئی بھی ایکسٹرا دین میں بدعت کسی بھی قسم کی، چاہے وہ بدعت حسنہ ہے یا وہ سیاح ہے، کسی کو بھی انٹروڈیوس نہ کروائے۔ یہ اس بندے کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں جو کہ آپ بلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مجلس اگر آپ اٹینڈ کریں اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اس طرح کے عناصر مجلس میں اگر ہوں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جس چیز کے دین میں کوئی بیٹا حقیقت ہی نہیں، اس چیز کو ہم ایسے آگے لے کر نہیں چل سکتے، ٹھیک ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے اجتماعی گناہ کیوں کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہم اجتماعی لوگوں کو اکٹھا کر کے ثواب کے لیے کرتے ہیں نا، کہ ثواب ملے۔ اگر ہم اس طرح سے سب لوگوں کو ایک ساتھ اکٹھا کر کے گناہ کا کام کروا رہے ہیں تو اس کا سب سے زیادہ گناہ اسی بندے کو ہے جس کے پاس علم ہے، کیونکہ جس کو علم نہیں ہے اس کی پھر بھی بخشش ہو جانی ہے، لیکن جس کو علم ہے اس کے باوجود وہ ایسے کام کر رہا ہے اس کی بخشش نہیں ہونی۔ تو سب سے ضروری چیزیں جو کہ ہونی چاہیے مجلسوں میں وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ شور و غوغا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں، ان چیزوں سے اوائڈ کریں، تسلی سے آرام سے بیٹھ کے اس بندے کو سنیں جو کہ آپ کو کچھ اوتھینٹک نالج پرووائڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی مجلس سے ریلیٹڈ انشاءاللہ آپ لوگوں کو کمپلیٹ پتہ چل گیا ہوگا، جو بھی آپ لوگوں کا کوشچن ہے وہ میں نے کلیئر کر دیا ہے۔ سیکنڈ ون تھنگ ہے کہ مجلس میں جب بھی آپ لوگ جاتے ہیں تو اس میں بہت ساری عورتیں اور مرد، ان کے پردے کا خیال خاص طور پہ رکھا جاتا ہے، اور یہ ایک ضروری چیز ہے، اس کے بغیر آپ مجلس میں نہیں جا سکتے، کیونکہ عورتوں کے پردے کا سب سے پہلے حکم ہے۔ تو عورت اور مرد دونوں کے درمیان میں پردہ ہو، چاہے میل ذاکر ہے یا پھر فیمیل ہے، دونوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس فیمیل عورت کا بھی پردہ ہونا ضروری ہے، اور جو عورتیں الگ سے بیٹھی ہیں ان کا بھی پردہ ہونا ضروری ہے۔